السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ فارن آفس سے اپنے ڈاکیومنٹس کی اٹیسٹیشن بالکل فری میں چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ کوریئر سروس کے ڈیلے سے تنگ ہیں، فیسوں سے تنگ ہیں، تو بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک چیز میں فیصلہ بہرحال آپ کو کرنا ہوگا کہ کیا آپ کو خواری پسند ہے یا آپ نے بچت کرنی ہے، دونوں چیزوں میں سے جس چیز کا آپ فیصلہ کریں گے اسی کے مطابق آپ کو سہولیات مل جائیں گی۔ اور فورن آفس سے ارجنٹ کیسے کام ہو رہا ہے کہ آپ کو اگر کوئی ڈاکیومنٹ فوری تصدیق کروانا ہے، فوری آپ کو ارجنٹلی اس کو جو ہے وہ اٹیسٹ کروانا ہے، تو وہ آپ کیسے کریں گے، یہ بھی جاننے کے لیے یہ ویڈیو دیکھتے رہیے گا۔ اور جو میں نے ابھی شروع میں ویڈیوز لگائی ہیں، یہ کچھ جھلکیاں ہیں جو ابھی فورن آفس کا ریسنٹ ایک وزٹ کیا گیا، اور اس میں سے یہ ساری چیزیں سامنے آئی کہ وہاں پر بھی کیا صورتحال ہے۔ اور جب سے فورن آفس نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جی ان پرسن آپ نہیں آ سکتے، اور آپ کو اپوسٹل یا اٹیسٹیشن کی سروسز جو ہیں وہ تھرو کوریئر اویلیبل ہیں، اور مختلف شہروں میں انہوں نے گاہے بگاہے اس کا اناؤنسمنٹ بھی کی کہ اسلام آباد میں ہوا، پھر لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ اور گجرات میں بھی جو ہے یہ سہولیات میسر کی گئیں کہ آپ کوریئر کے تھرو بھی جو ہے وہ اپنے ڈاکیومنٹس اٹیسٹ یا اپوسٹل کروا سکتے ہیں۔ لیکن اس سب کے بیچ میں مجھے یہ لگتا ہے کہ فورن آفس خود بھی کنفیوز ہے، کیونکہ جو وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے اور جو چیزیں وہ بتا رہا ہے اور جو چیزیں وہ کوشش کر رہا ہے کہ امپلیمنٹ ہوں اور اس سے فرق آئے، اس سے چیزوں میں بہتری آئے، اور اس سے ایسا ہو کہ لوگوں کو آسانی ہو، لوگوں کا کام جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ مکمل ہو، اور وہ جلد از جلد اپنے ڈاکیومنٹس کو اٹیسٹ یا اپوسٹل کروائیں، وہ مقصد بہرحال کمپلیٹ نہیں ہوا، اور وہ مقصد ابھی تک حاصل نہیں ہو پا رہا۔ کام کی بات یہ ہے کہ جو فورن آفس میں پہلے معاملات تھے وہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ پہلے آپ جاتے تھے، لائن میں لگتے تھے، ٹوکن لیتے تھے، اور پھر آپ ایک دفعہ دستاویزات جمع کرواتے تھے، اس کے بعد پھر آپ دوسری لائنوں میں لگتے تھے، پھر آپ کرتے کراتے سارے دن کی خواری اور ڈانٹ ڈپٹ اور جھٹکیں اور وہ ساری چیزیں جو وہاں پر ہوتی ہیں وہ سنتے اور برداشت کرتے کرتے آخری کاؤنٹر پہ جاتے تھے اور آپ کو اپنے مطلوبہ ڈاکیومنٹس مل جاتے تھے۔ تو ابھی بھی جو پرسوں ایک دو دن پہلے مطلب فورن آفس کا جو چکر لگا، اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو، جیسے میں خود بھی، میری فیملی بھی ایک دفعہ گئی تو انہوں نے دروازے سے واپس لوٹایا، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی فورن آفس میں اٹیسٹیشن کا کام چل رہا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر اپنے ڈاکیومنٹس کی سمپل اٹیسٹیشن چاہتے ہیں تو وہ فورن آفس آپ کو ہاتھ کے ہاتھ کر کے دے رہا ہے، اسی طرح جیسے پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا۔ لیکن فرق وہی ہے کہ اگر آپ کوریئر کے تھرو کروائیں گے، آپ کے پیسے تو لگیں گے اور آپ کو انتظار تو کرنا پڑے گا، لیکن آپ کی خواری سے اور یہ دھکم پیل سے اور یہ جو آپ پسینے بہائیں گے اور وہاں پر گرمی سردی برداشت کریں گے، ان ساری چیزوں سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے اور مجھے فوراً ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اٹیسٹڈ چاہیے، تو آپ پھر خود فورن آفس چلے جائیں۔ فورن آفس کے دروازے، جو میری معلومات ہیں، جو ابھی حالیہ یہ جو میں نے ویڈیوز بھی لگائی ہیں ایز اے پروف، یہ ساری چیزیں فورن آفس میں ابھی بھی جوں کی توں جاری ہیں۔ جتنی دفعہ بھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے اور جتنی دفعہ میں نے خود فون پر بھی اور جو متعلقہ آفیشلز ہیں ان سے بھی بات کی، انہوں نے بارہا ڈینائی کیا کہ جناب نہیں، وہ اب تو نہیں ہو رہا، اب تو آپ کو کوریئر کے تھرو ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دے ور مس گائیڈنگ، اور یہ جو صورتحال ہے یہ میں خود انتظار میں تھا کہ خود جا کر اس طرح کی چیزیں جب ہاتھ آئیں تو میں پوری تسلی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کروں کہ یہ اٹیسٹیشن کا عمل ابھی بھی جاری ہے۔ ہاں، اپوسٹل نہیں ہو رہا، ہم نے کوشش کی کہ اپوسٹل ایک ڈاکیومنٹ کروانا تھا، وہ نہیں ہوا، وہ کوریئر کے تھرو ہی اپوسٹل ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو کافی دن لگتے ہیں، فیس بھرنی پڑتی ہے، اور تب جا کے آپ کا کوئی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اپوسٹل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس میں جو کام کی چیز ہے، بہت سارے دوستوں نے، بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز کے نیچے پوچھا تھا کہ جی ہمیں ارجنٹلی اگر کوئی ڈاکیومنٹ اٹیسٹ کروانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس کا وہی طریقہ ہے جو آپ پہلے اختیار کرتے تھے کہ فورن آفس جاتے تھے، وہاں سے ڈاک کی کوئی 10-20 جو بھی آپ کی ٹکٹ لگتی ہے 10-20 روپے کی وہ لگے گی، اس کے بعد آپ لائنوں میں دھکے ٹھڈے کھاتے ہوئے اور گرمی سردی برداشت کرتے ہوئے اور ساری جو بھی جو ترتیب وہاں پر بنائی گئی ہے اس کو آپ فالو کرتے رہیں گے، اور بالآخر شام تک آپ کو آپ کا مطلوبہ ڈاکیومنٹ اٹیسٹ ہو کے مل جائے گا۔ اپوسٹل بہرحال نہیں ہو رہا، اپوسٹل کے حوالے سے ہم نے کوشش کی تھی لیکن اپوسٹل نہیں ہوا۔ لیکن میرے لیے یہ بھی ایک سرپرائز ہے کہ فورن آفس بارہا اناؤنس کرنے کے باوجود یہ لوگوں کو کیوں نہیں کلیئرلی بتا رہا کہ وہ اگر جو ہے وہ اپوسٹل نہیں کروانا چاہتے اپنے ڈاکیومنٹس،
تو وہ ان پرسن جا کے اپنی چیزیں اٹیسٹ ضرور کروا سکتے ہیں. اب یہ اپوسٹل اور جو ان پرسن جو اپوسٹل اور اٹیسٹیشن کا معاملہ ہے وہ بھی سمجھ لیجئے ایک جملے میں کہ اگر آپ کے ڈاکیومنٹس آپ کو جنرل اٹیسٹیشن چاہیے، کسی ایسے ملک میں جاتے ہیں کہ جو ہیگ کنونشن کا ممبر نہیں ہے، جو اپوسٹل کو تسلیم نہیں کرتا، جس کو اپوسٹل کی ضرورت نہیں ہے، جو اپوسٹل کنونشن کا ممبر نہیں ہے، مثلا میں ان سارے الفاظ کا احاطہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو پھر آپ کو اپوسٹل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سمپل اٹیسٹیشن چاہیے. لیکن اگر آپ یہی سمپل اٹیسٹیشن کوریئر سروسز کے تھرو کروانے جاتے ہیں تو وہ آپ سے اپنی فیس بھی لیتے ہیں، اور شاید کہیں پر مجھے کنفرم نہیں ہے کیونکہ میں 2 دفعہ میں نے سمپل اٹیسٹیشن کروائی ہے کچھ ڈاکیومنٹس کی، تو مجھ سے 2,000 روپے چارج کیے گئے، اور باقی دوستوں نے بھی بتایا کسی سے 1,500، کسی سے 2,500، جو بھی جتنے پہ ہاتھ لگ جائے اتنے میں وہ اٹیسٹیشن آپ کو کروا کے دے رہے ہیں. جبکہ یہی کام آپ فری میں جا کے 10-20 روپے کی ٹکٹ ہے یا 50 روپے آپ کے لگ جائیں گے، فارن آفس سے ان پرسن آپ اٹیسٹیشن کروا سکتے ہیں. تو یہ فارن آفس کو یا تو اس سلسلے کو مکمل ختم کرتے، یا اس کے بارے میں جو ہے نا وہ یہ انفارمیشن نہ دی جاتی کہ جی اب آپ ان پرسن نہیں آ سکتے، یا آپ کو صرف جو قانونی ڈاکیومنٹس ہیں وہی اٹیسٹ یا اپوسٹل کے لیے آپ کو خود ان پرسن آنا پڑے گا. میں نے بارہا پوچھا، میں پھر دہرا رہا ہوں، اور اس کے بعد یہی جواب ملا کہ جی اب آپ کے فارن آفس آنے کا کوئی وہ ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوریئر کے تھرو ہی اپنے سارے کام کروانے پڑیں گے. اور میں نے اس سے پہلے جتنے کام کروائے، جس دن ویڈیوز بنائی ہیں اس سے پہلے جتنے سارے کام کروائے ہیں، وہ اپوسٹل کا ہو یا اٹیسٹیشن کا ہو، وہ کوریئر سروسز کے تھرو ہی کروائے ہیں. تو مجھے پیسے بھی زیادہ بھرنے پڑے، ٹائم بھی زیادہ لگا میرے ڈاکیومنٹس کو واپس آنے میں. تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ فارن آفس بالآخر مطلب اس ساری پریکٹس سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے. کہ اگر آپ نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے تو بھائی آپ صحیح طریقے سے ان کو گائیڈ تو کریں، کم سے کم آپ ان کو صحیح طریقے سے انفارمیشن تو پرووائڈ کریں. آپ ان کو بتائیں کہ بھائی آپ کو اگر جنرل اٹیسٹیشن چاہیے تو آپ ان پرسن آ جائیں، آپ کی ایک دن میں ہو جائے گی. کئی لوگ ہیں جنہوں نے مختلف ویزوں کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے، مختلف اسکالرشپس کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے، مختلف ان کی ایسی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو ایک دن میں ڈاکیومنٹ چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ اسی کنفیوژن کی وجہ سے کہ پتہ نہیں وہاں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور میری اپنی فیملی کو جب لوٹایا گیا تو مجھے بڑا پختہ یقین ہوا کہ نہیں جی اب نہیں ہو رہا وہاں پر کام، اب تو آپ کو کوریئر کے تھرو کرنا پڑے گا. تو فیسیں بھی بھریں، ٹائم بھی زیادہ انتظار کریں، اور اس کے آگے جب آپ کھودیں پہاڑ اور نکلے چوہا، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اور یہ فورن منسٹر صاحب کو خود دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے سسٹم امپروو کرنا ہے، آپ نے سسٹم میں بہتری لانی ہے. آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپوسٹل کا بھی قانون جو ہے وہ پارلیمان سے پاس کروا لیا ہے، اب ہم اس میں چینجز بھی لے کر آ گئے ہیں، اور لوگوں کو ہم نے آسان جو ہے وہ طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی آسانی. یا تو آپ کو جلدی مل رہی ہو، اگر آپ اپوسٹل چاہتے ہیں، آپ کو کوریئر سروس کے ذریعے بالکل فوری جو ہے وہ اپوسٹل جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کر کے دے رہے ہوں، 1 آدھ دن میں دے رہے ہوں، 2 دن میں دے رہے ہوں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ فیس بھر رہے ہیں، آپ کو کم سے کم ڈاکیومنٹ جو ہے وہ جلدی مل رہا ہے، اور آپ کو فارن آفس کی خواری نہیں اٹھانی پڑ رہی ہے. لیکن ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اٹیسٹیشن ویسی کی ویسی ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ کوریئر سروس کو کیوں 2-3 ہزار روپے دیں گے؟ انلیس یو وانٹ ٹو اوائڈ دس، یہ جو حاصل وہاں پر چل رہا ہے، اور جو گہما گہمی ہے، جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں ویڈیوز میں ویژولز، کہ وہاں پر اتنا رش ہے اور وہی پہلے والی صورتحال ہے، اور ساری چیزیں اسی کی طرح جو کہ توں چل رہی ہیں. تو فارن آفس کے سلسلے میں مجھے بڑی عجیب سی یہ ایک وہ ہے صورتحال وہاں پر. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اناؤنسمنٹ کچھ کی جا رہی ہے اور دوسری طرف امپلیمنٹ کچھ اور کیا جا رہا ہے. اگر آپ ایک چیز کو اناؤنس کر رہے ہیں تو اس کو انشور تو کریں کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، ورنہ پھر خواہ لوگوں کو اس طرح سے مس انفارم کرنے کا کیا مطلب حاصل اصول ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اور لیکن یہ چیز چونکہ ضروری تھی، امپورٹنٹ تھی، اور لوگوں کے کام کی ہے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو ایک ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچایا جائے. اس کے بعد اگر آپ نے اٹیسٹیشن کروانی ہے کوئی ڈاکیومنٹ کی تو پھر آپ ان پرسن چلے جائیں. آپ کا ایک دن ضائع ضرور ہوگا، لیکن آپ شام سے پہلے اپنا ڈاکیومنٹ لے کے آ جائیں گے. اگر آپ کوریئر سروس کے ذریعے اٹیسٹیشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو فیس بھی دینی پڑے گی اور تھوڑا سا انتظار بھی کرنا پڑے گا. اپوسٹل کے لیے بہرحال آپ کو پھر بھی کوریئر سروسز کے تھرو یہ سروس اویلیبل ہوگی، آپ خود جائیں گے تو کام نہیں ہوگا. بہرحال یہ آج کی اپڈیٹس تھیں، اور اس حوالے سے جو فارن آفس کا رول ہے اس کو بھی مجھے لگا کہ امپورٹنٹ ہے، ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور فارن آفس کو بھی اس معاملے میں ایکشن لینے کی فوری ضرورت ہے. دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں فارن آفس اس حوالے سے کیا کرتا ہے اور کیا اقدامات لیتا ہے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.